بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج جو ہے منہاج القرآن ہائی اسکول میں جو ہے میں سب سے پہلا جو ہے اسلامیات کے سبجیکٹ سے 10ویں کلاس کے طلباء کے لیے اور طالبات کے لیے پہلا سبق کی میں ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، تو لہذا آپ نے فوکس رکھنا ہے اور جو بات میں آپ کو سمجھاؤں اسے توجہ سے سمجھنا ہے۔ دیکھیں، بورڈ کے ایگزام میں جو سوال آتا ہے مشکل الفاظ کے معنی، اس میں 7 الفاظ آتے ہیں، جس میں سے آپ نے کسی بھی 5 الفاظ کے جو معنی ہیں وہ لکھنے ہوتے ہیں، اور اس میں آپ کو فل مارکس ملتے ہیں۔ اگر آپ 5 کے درست الفاظ کے معنی لکھ دیں تو کوئی نمبر نہیں کٹتا، تو کوئی سے بھی 5 وہ آ سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو اشاروں میں سمجھانا ہے کہ آپ نے ان الفاظ کے معنی کو کس طرح سے ذہن نشین کرنا ہے، تو لہذا آپ فوکس کریں۔ الانفال، دیکھیں الانفال اور معنی بھی استعمال ہوتا ہے، مگر یہاں آپ کی کتاب میں مال غنیمت۔ اب آپ اس کو کیسے ذہن نشین کریں گے؟ اس سے آپ ذہن نشین کریں گے جیسے آپ نفل، انفال سے آپ کے ذہن میں نفل کا لفظ آتا ہے، نفل نماز کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اگر آپ اسے پڑھ لیں تو آپ کو ثواب ملے گا، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو اسی بات کو آپ دماغ میں رکھتے ہوئے الانفال کے معنوں کو ذہن نشین کریں گے کہ دیکھیں 2 فوجیں آپس میں لڑتی ہیں تو ان کا مقصد مال غنیمت حاصل کرنا نہیں ہوتا، ان کا مقصد ہوتا ہے اپنے دشمن کو ہرانا۔ مال غنیمت تو ان کو فتح کے نتیجے میں حاصل ہو جاتا ہے۔ تو وہی میں نے آپ کو نفل کے ساتھ اس کا معنی جوڑا۔ نفل نماز ہے، پڑھ لیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو بس اسی کو آپ نے دماغ میں رکھتے ہوئے الانفال کا معنی مال غنیمت دماغ میں بٹھا لیں۔ اس کے بعد ہے اصلحوا ذات بینکم۔ تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، مگر تھوڑا سا آپ دھیان دیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اصلحوا سے آپ کے ذہن میں اصلاح، درست کرنا آ رہا ہے ذہن میں؟ اصلحوا سے اصلاح۔ بین، اردو میں ایک مابین لفظ استعمال ہوتا ہے، درمیان، کہ بھئی دو فریقین کے مابین صلح ہو گئی، تو مابین اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تو کم ضمیر ہے، یعنی کہ حاضر کی جمع کی، کہ اب آپ نے ذہن میں کہ ذات بینکم یعنی تم آپس میں، اصلحوا اپنے تعلقات کو درست رکھو، اپنی اصلاح کر لو۔ تو اسی چیز کو دماغ میں رکھ کر آپ نے اپنے آپس کے تعلقات درست کرو، اسے ذہن نشین کرنا ہے۔ وجلت، یہ اردو میں اس کا استعمال نہیں ہوتا۔ اب اس کے لیے آپ ٹرک یہی لگائیں گے کہ مثال کے طور پر کوئی دوست بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ نے پیچھے سے آ کر ایسے ہلکا سا تھپڑ مار دیا اور وہ ڈر جائے، تو اب آپ دماغ اٹھا لیں بھائی وجلت، بھائی ڈر گئی، تو وجلت سے جو ہے آپ کے دماغ میں سا سے بیٹھ جائے گا، ڈرتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ دیکھیں بہت سارے الفاظ ایسے آئیں گے کہ جو اردو میں استعمال نہیں ہوتے یا زیادہ استعمال نہیں ہوتے، تو اس کو ہم نے اسی طریقے سے دماغ میں بٹھانا ہے کہ اس لفظ کو ہم نے کسی کے ساتھ منسوب کر دینا، اس کو جوڑ دینا ہے، تاکہ جو ہے وہ اس لفظ کا معنی جو ہے ہمارے ذہن نشین ہو جائے۔ اس کے بعد ہے یساقون، وہ ہانکے جاتے ہیں۔ تھوڑا سا مشکل ہے، مگر تھوڑا سا میں آپ کو ایک توجہ دلاؤں گا، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیں آپ نے 9th کی اردو کا جو پیپر آتا ہے اس میں آپ نے ایک لفظ، ایک سوال آپ کے دوران ایک لفظ آپ نے پڑھا ہوگا کہ بھئی درج ذیل عبارات کا سیاق و سباق کے ساتھ بحوالہ متن ترجمہ کریں۔ تو سیاق ایک لفظ آتا ہے، سیاق کا مطلب ہوتا ہے چلنا یا چلانا، اسی سے لفظ یساقون عربی سے یہ نکلا ہوا ہے۔ تو اس میں کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ اس میں سباق یعنی سابق پہلے سے اس کا جوڑتے ہیں، اور پھر آپ تشریح کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ بات کیوں چلی ہے۔ تفصیل تو نہیں، مثال کے طور پہ میں آپ کوئی جملہ سنیں کہ بھائی تو ٹھہر جا، پہلے میں اس کا قیمہ بنا لوں، اس کے بعد میں تمہاری بوٹیاں بناؤں گا، بڑے خطرناک جملے ہیں۔ مگر آپ کو بتایا جائے کہ یہ ایک قصاب ہے، کسائی ہے، وہ اپنے گاہک کو یہ جملے بول رہا ہے، تو پھر یہ ایک نارمل جملے ہے، کیونکہ کوئی خطرناک جملے نہیں ہے، کیونکہ کسائی اسی طریقے سے بات کرتا ہے کہ بھائی پہلے میں اس کا قیمہ بنا لوں، پھر میں تمہاری بوٹیاں بناتا ہوں، تو وہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔
تو یوساکون میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ریوڑ ہے، اسے جب ہانکتے ہیں تو اس کو چلاتے ہیں، تو وہی معنی اس میں آ گیا، وہ ہانکے جاتے ہیں، کیونکہ یہ فعل مجہول ہے یعنی پیسے وائس ہے، تو ظاہر یہ گرامر کا اس کی تفصیل کی طرف نہیں جائیں گے، تو وہ ہانکے جاتے ہیں یعنی ان کو چلایا جاتا ہے۔ تستغیثون، تستغیثون سے آپ کے ذہن میں غوث آتا ہوگا لفظ، یا استغاثہ آپ کے دماغ میں آئے گا۔ استغاثہ عدالت میں، کورٹ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے فریاد کے لیے، ٹھیک ہے نا، یا غوث العظم، دستگیر بہت سے لوگ جو ہیں وہ جو ہے جن کا عقیدہ ہے، جو عقیدت رکھتے ہیں، وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں، وہ فریاد کرتے ہیں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے نا۔ اب کس کا کیا موقف ہے حضور ہے، وہ جو محل نہیں ہے، مگر آپ کے ذہن نشین کروانے کے لیے میں نے جو استغاثہ یا غوث العظم دستگیر، تاکہ آپ کی دماغ میں بیٹھ جائے، تو یہ معنی، یہ دو میں نے پوائنٹس، دو اشارے آپ کو میں نے دیے، تم فریاد کرتے ہو۔ اس کے بعد آ جائے غیر ذاتی شوکہ۔ دیکھیں شان و شوکت لفظ آپ نے سنا ہوا ہے، شان و شوکت، تو شوکت کیا ہوتا ہے؟ شوکت، شان و شوکت کیسے بنتی ہے؟ جب انسان کے پاس طاقت ہو، مال و اسباب ہو، تو غیر یعنی بغیر۔ تو اب آج میں نے آپ کو اشارہ میں نے دے دیا، اب آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا، بغیر کانٹے کے، بغیر اسلحے اور قوت کے، دو معنی آپ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی بغیر کوئی تکلیف اٹھائے، بغیر کسی اسلحہ کے، بغیر کسی قوت کے۔ یہ جب آپ سوال کے جواب میں آئیں گے تو اس لفظ کا معنی آپ کو مزید واضح، جب ہم ترجمے کی طرف آئیں گے تو یہ اس میں مسلمانوں کی یعنی اہل ایمان کی اور منافقین کی آپس میں ایک بات چیت چل رہی ہے، تو ایک ان میں اختلاف ہوا، تو اس پہ یہ لفظ آیا ہوا، تو ہم اس وقت ہم سمجھیں گے۔ کارہون، اس سے آپ کے ذہن میں کراہت آ رہا ہے۔ کراہت ہم کب محسوس کرتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی چیز ناگوار گزرتی ہے، تو یہی معنی آ گیا، ناگواری محسوس کرتے ہوئے۔ تو کارہون، تو آپ اپنا دماغ کہاں لے جائیں گے؟ کراہت، کراہت کارہون، کہ اس میں فاعل جمع ہے تو اس لیے ناگواری محسوس کرنے والے۔ اہدا، اس سے آپ کے ذہن میں لفظ آئے گا واحد، واحد ایک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، عربی کے اندر اہدا مؤنث کے لیے ایک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مردفین، یہ اردو زبان میں استعمال نہیں ہوتا ہے، مگر اس کو آپ، جس سے میں نے آپ کو سمجھایا تھا لفظ کے معنی سمجھاتے ہوئے، وجیلت، تو اسی طریقے سے آپ جو ہے کوئی کسی کے ساتھ منسوب کر دیں اسے، مطلب ہے کہ مثال کے طور پر آپ ذہن میں بنا لیں کہ بھئی آپ کی کلاس میں جو ہے آپ کے ساتھی جو ہے قطار کے ساتھ ایک ایک کر آ رہے ہیں، تو وہ مردفین، لگاتار آنے والے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ فرشتوں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا کہ بھی یعنی غزوہ بدر میں کہ جب میں 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد کروں گا جو لگاتار آتے رہیں گے تمہاری مدد کے لیے۔ تو یہ جو آج کا سبق جو ہے یہ کمپلیٹ ہوا، تو جن الفاظ کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، تو یہ آپ نے جو ہے ان اشاروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان الفاظ کے معنی کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے، اور اس کو آپ یاد کیسے کریں گے؟ آپ نے یاد یہ کرنا ہے کہ پہلے جو آپ نے غور سے اس ویڈیو کو 2 بار 3 بار دیکھنا ہے، الفاظ کے معنی کو ذہن نشین کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے ایک اپنے رجسٹر پر عربی کے الفاظ لکھنے ہیں، اردو کے جو معنی اس کی جگہ آپ چھوڑ دیں گے اور پھر آپ اس کو لکھیں گے۔